बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोयटा के बाईपास पर कायम मुतासरीन सैलाब के एक खसूसी कैंप से हामिद मीर आपकी खिदमत में हाजिर है। इससे पहले आपने सूबा सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में हमें देखा, हमने मुतासरीन सैलाब के मसाइल आप तक पहुंचाए। आज हम कोयटा शहर में हैं और हम कोशिश करेंगे कि कोयटा से सिब्बी और वहां से आगे डेरा मुराद जमाली की तरफ जाएं और आपको मुतासरीन सैलाब के जो मसाइल हैं उनसे आगाह करें और ये भी बताएं कि यहाँ पे हुकूमत की अहम शख्सियात और दीगर जो इमदादी अदारे हैं वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है हम देख रहे हैं कि मुतासरीन सैलाब के मसाइल बढ़ते ही जा रहे हैं। ये कोयटा में एक बहुत बड़ा इमदादी कैंप है। इस इमदादी कैंप में जो सूरत हाल है उससे हम अंदाजा लगाएंगे कि जो बलोचिस्तान के मुतासरीन सैलाब हैं उनके लिए हुकूमत क्या कर रही है। कोई नहीं है पीपल्स पार्टी, कोई हो तो किसी आदमी को नहीं मिलता है। नहीं तो तंबू है ना, ये तंबू नहीं है। तंबू कुछ भी नहीं है, नहीं मिलता। तंबू मिलता है रात उतारते हैं, रात को उठा देते, कोई लिफ्ट नहीं है। यहाँ पे हमें अली अहमद कुर्द साहब नजर आ रहे हैं जो कि इस कैंप में है। उनको एक इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर की हैसियत से हम उनसे पूछेंगे। अली अहमद कुर्द साहब, कैंप तो हमें नजर आ रहा है लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे इनको कोई खाने का सामान नहीं मिल रहा। आप इनकी बातें सुन रहे हैं? रोटी भी नहीं किया कल से, खुदा का कसम। मेरे भाई को काम मेरी सरकार ने वैसे पड़ा। कल से रोटी नहीं खाई आपने? नहीं, रात से ऐसे बैठे हुए हैं। फिर ने हंगामा किया तो 10-15 तंबू दिया, फिर नहीं दिया किसको। हम लुंडे हैं, लोफर हैं या गुंडे हैं जो सरेआम तकरीबकारी करते हैं, उन लोगों को नहीं पकड़ सकते हैं तो डंडा हम पर फेर लिया जाता है। जब ये सामान दिखाया जाता है, सुबह को हम देखते हैं तो शाम को ये गायब हो जाते हैं। हम पूछते हैं कि ये सामान जा रहा है किधर। ये सारे पाकिस्तान का जो है ना अवाम ने फंड दिया है, वो भी इधर जो है ना पूरी तरह से तकसीम हो जाए वो भी बहुत है। तो मैं पूछता हूँ कि ये अरब डॉलर मिले हैं बाहर मुल्क से, तो वो कहाँ गए हैं? खुदारा हमें कहाँ से आए हैं? कहाँ से? हम जिला कश्मीर तहसील कंदरकोट से आए हैं। अच्छा जी हम कोर्ट से आए हैं। हमारा इलाका सारा डूबा हुआ है। हम इधर जो है ना हमदर्दी के लिए आए हैं। किसी का हमें हमदर्दी चाहिए। हम किसी से जो है बात करते हैं तो हमें कहता है को आपको उठाने में हमको जो है ना देर भी नहीं लगता है। ये किसने कहा आपको? ये हमको जो है ना एसी साहब ने कहा है। हम उसको जो है ना सामने भी कहेंगे। ये सारा आवाम पब्लिक हमारा जो है ना शायद है। मेरे साथ आओ, खाने पीने का मेरे साथ आओ, मेरे साथ आए आप, मेरे साथ चले ना। हम ये कहना चाहते हैं कि क्या हम पाकिस्तानी नहीं है? सिंध से आए हैं तो हमारा ताल्लुक बलूचिस्तान से नहीं है। हम पाकिस्तानी सब एक हैं, हम सब मुसलमान एक हैं। जब हम मस्जिद में एक है तो रोड पर क्यों नहीं एक है? इधर मेरा ख्याल है इधर कमिश्नर साहब का दफ्तर, इधर उधर चलते हैं। क्या हाल है जी? खैरियत से? इधर बहुत से लोग कह रहे हैं खाना मिलता है, खेमा भी है। बहुत से लोग हैं वो कहते हैं कि हमारे पास खेमा नहीं है, खाना टाइम पे नहीं मिलता। ये कुर्द साहब ने भी बातें सुनी सब लोगों की। अब ये बंदा है, आप बताओ कमिश्नर साहब को। हमारे 4 दिन से बच्चे रोड पे खड़े हुए हैं, हमारे खेमा नहीं। कल आए रोड पे ऐसा है हामिद मीर साहब, इसकी बात ठीक है। यहाँ कोयटा सिटी के अंदर और इसके सबर्स में मुख्तलिफ लोकेलिटीज में इंडिविजुअल कैंप्स बने हैं। हम उनको बार बार अप्रोच भी करते हैं। जो बंदे इनको लुक आफ्टर करके, उनके भी कुछ प्रोफेशनल्स हैं, कुछ वाकई ऐसे हैं जो जेन्युइन और डिजर्विंग लोगों की मदद करना चाहते हैं और अच्छे उसके साथ इंटेंशन के साथ। तो अभी हम पिछले 4-5 दिनों से इस तरह के लोगों को ला रहे हैं यहाँ पे। अब ये किस रोड पे है? किस रोड पे हो तुम? हम इधर ही हैं, ये बाईपास पे? हाँ, बाईपास पे। कितने बच्चे हैं आपके साथ? हमारे 8 बच्चे हैं। कहाँ से आए? 4 बच्चे हैं। हम टूल से हैं। टोल से? हाँ, जिला जैकबाबाद। जिला जैकबाबाद से। हाँ, ये अब हमारे पास तकरीबन सुबह कोई 7-8 आदमी आए। उनकी रजिस्ट्रेशन भी हमने कर दी है, उनके लिए गाड़ी भी हमने वो कर दी है। कोई 4-5 लोकल बसेस हमने हायर किए हुए हैं। हमारे ऑफिसर्स जो है ना मुख्तलिफ लोकल जाके ले आते, लेकिन अक्सर जो है ना वो इधर इस कैंप में आना नहीं चाहते, बाहर ही। आप इस कैंप में आना चाहते हैं? आना चाहते हैं। आना चाहते हैं। इसमें ये देखे ना, आपके पास खेमे आए, इन्हीं लोगों के लिए आए हैं। खाना है, फूड है, जो कुछ है। हमको थोड़ा सा ये महसूस हुआ है, हम सारे हामिद मीर साहब को, कि लोगों का आपको अप्रोच करना थोड़ा सा उसमें कोई रुकावट है, कोई दिक्कत है। इस आदमी को बजाय हमें और आपको, हामिद मीर साहब को कहने के बजाय ये पहले खुद आता और आपको कहता। तो अगर आपके पास टेंट है, बेशक ये सड़क पे बैठता है, घर में जाता है, आप इसको टेंट दें। हाँ, तुम्हारा क्या मसला है? हमारा रात बेटा मर गया, 2 महीने का है। हम गरीब लोग के, हमको खर्चे के लिए तो कुछ नहीं था।
وہ 2-3 ایسے بغیر علاج پر پیسہ نہیں تھا ہمارے پاس. اچھا. ابھی رات مر گیا. یہ 101 نمبر ہے خیمہ ہمارا, ادھر پڑا ہے ایسا. ابھی بھی لاش پڑی ہے؟ جی ہاں. یہ کیا نہیں, ابھی تم نے اپنے بچے کو دفن نہیں کیا؟ نہیں ابھی لے جاتے ہو, ابھی بولتے ہمارے غریب کو خرچہ نہیں ملا. جی تو آپ اس کو تابوت, اس کا کفن دفن کا خرچہ چاہیے؟ ہاں. چلے کتنا خرچہ چاہیے آپ کو؟ جتنا دے دو ہم نہیں بولتے. چلو یار یہ مسئلہ تو تمہارا ہم آپس میں حل کر دیں. جی کر لیتے ہیں, ابھی ہم انتظام کر لیتے ہیں. کہ بچے کی لاش اس کے خیمے میں پڑی. ڈاکٹر صاحب ہے, ایمبولینس ہے, سب کچھ ہے ہمارے پاس, ایسی بات نہیں ہے. اس کو ابھی ارینجمنٹ ہم کر کے جہاں یہ کہتا ہے ہم اس کا سارا ارینجمنٹ کر لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. بابا کی ڈیرا لائے رکھے میں. ہم کو بچے کو دودھ چاہیے, ہمارے اٹا بٹا باجی ہم بچے میں ہمارے کھائے. یہ بچہ آپ کی کتنی عمر ہے اس کی؟ اس کی 7 مہینے. 7 مہینے کا. دم بھی نہیں غریب. ٹھیک ہے. ہمارا دودھ نہیں پی رہا, ہم دم کشی ہو رہی نا, ڈاکٹر کہہ رہے اس کو دم کشی ہے, مر جائے گا. اس کا بوبا ہم نہیں پیتا ہے, کھیر سے صرف پیتا ہے. دیکھو فلٹر بھی اس کے پاس ہے, فلٹر کے ساتھ. ہاں. یہ جو ایک ماں ہے, یہ ماں جو ہے یہ اپنے بچے کو بیماری سے بچانے کے لیے بہت پریکاشنری میئرز کرتی ہے. اس نے مجھے دکھایا, کہہ رہی ہے کہ میں اس کو اپنا دودھ نہیں پلا رہی کہیں وہ بیمار نہ ہو جائے. ہاں دم کشی ہوتی ہے ہم کو, ہمارا بچہ پھر دودھ بھی ہم بچے کو. یہ ایستھما کی مریض ہے, یہ عورت جو ہے یہ ایستھما کی مریض ہے, اپنے بچے کو دودھ نہیں پلاتی تاکہ اس کا بچہ بیمار نہ ہو. ڈاکٹر کہنے دودھ پی اس کو بھی دم کشی کے ساتھ آ گئے, بھی فوت ہو گیا, اس کا بھی پھر دم گیس چاڑنے منہ والا. چلو تم ڈاکٹر کے پاس میرے ساتھ چلو, آؤ. جی وہ روپیہ کون ایسا کہوں, سندھی لوگ ہوں سمجھی نا. میرے نیاڑی پانی لڑ مر گئی, میرا گھر گیا, میرے سامان گیا, وہ کپڑا نہیں ہے جو رلی نہیں ہے, سب بچے کو ڈھکوں. میں کوئی دم کشی دی بیماری نندڑے کو ڈاکٹر کہہ رہا ہے ڈبا دو, ببا نہ دو, اس کو بھی دم کشی ہوئے, بیمار بہت ہو گیا, تو اس کا بھی سام دم. اب یہ بتاؤ تو تمہیں کیا چاہیے, یہ بتاؤ. ہم کو سب تو گتم گا دو, جان دے, کپڑے دو, میرے کو کھیر دو, اٹا بھاجی دو, ایسے بچے مانو نہ. کھانا چاہیے اور خیمہ چاہیے. دودھ بھی چاہیے ہم کو, دودھ کیا پیئیں گا, ہمارے بچے ہاتھ لا رہے, کہہ رہے بیمار ہے, دست کا ادھر ہے, پیٹ ہی خراب, بخار تک. سارا دن ہم سوچ سے پاگل تھی, ویسا میں کو ول چاٹ دے. اگر دماغ نہیں, میرے کو بیماری ہے, غلام رسول ڈاکٹر مری, ڈاکٹر بھیم سنگھ بروری روڈ پہ میرے کو داخل کیا, میں پاگل تھی گئی. ہم کو کچھ مدد بھی چاہیے, ہم کو ہماری 10 20 30 ماندہ پہ. یہ دودھ پیتے ہیں آپ کا؟ ہاں بچے. یہ دودھ منگوا دو ان کے لیے, 3-4 ڈبے منگواؤ ابھی, ٹھیک ہے نا. 5-6 ڈبے گن, میرا بچہ پیتے. چیک کر. بہت مہربانی آپ کا. مجھے پتا ہے کہ یہ آپ کی اس میں آپ کی جورسڈکشن میں نہیں ہے, آپ اپنے پاس سے کریں گے. نہیں کر لیں گے. شکریہ. خیمہ ہے تمہارے پاس؟ ہمارے بچے میں گئے. خیمہ ہے کہ نہیں ہے؟ کچھ نہیں ہے, بس یہ جگہ چاہیے, وہ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. چلو اپنا نام لکھو, ان کو نام لکھو. ہمارا رشیدہ ہے. رشیدہ؟ ہاں. کہاں سے آئی آپ؟ سندھ سے, جٹ پٹ سے, دلال. یہ اٹکتا نا ہمارے نڑی میں. ہاں ادھر آئی ہوں. 7 دن تک ہمارے بچے بھوک سے تڑپتے ہیں, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, ہمارے کو خبر نہیں, ادھر تم کہہ پہ ہم نہیں آنے جانو نا. چلو ٹھیک ہے, آپ پہنچ گئی صحیح جگہ پہ. ٹھیک. یہ 4 آدمی ہیں, ایک یہ 4 آدمی. یہ کہتے ہیں ہمارے پاس ہم کو خیمہ نہیں ملا ہے, کچھ نہیں ملا ہے. آپ سے ہماری گزارش ہے, لڑتے نہیں آپ سے, ہم نے یہ کہا کہ جب تک آپ کو خیمہ نہیں ملے گا کمشنر صاحب یہاں سے نہیں جائیں گے. صحیح کہا میں نے. کیا آپ نے؟ وہ بیٹھو.
160 خیمے ہم نے منگوائے، پیچھے آپ دیکھیں گے ابھی بھی اس کو لگا رہے ہیں. ان 4 کو آپ دے دیں، ان چار کو بھی دیں گے. کم از کم کوئی 35 فیملیز کے لیے گاڑی گئی ہوئی وہ لوگ آ رہے ہیں. سر وہ 35 جب آئیں گے تو آپ کے ساتھ کانٹیکٹ ہے. ان 4 نے عامد میر صاحب کو ہم 15 تاریخ سے ریگولر صبح شام یہاں آتے ہیں. رات کو 12-1 بجے تک میں چکر لگاتا ہوں. میں عامد میر صاحب کی وجہ سے، آپ کی وجہ سے نہیں آیا ہوں. ٹھیک ہے نا جی. ہم بیٹھے ہیں، ان کو جتنا ہیومنلی پاسبل ہے ہم ان کو لک آفٹر کرتے ہیں. میں آپ کو جب ہم آئے سب سے پہلے حامد میر صاحب نے بھی میں نے کہا یہ آدمی بڑا اچھا ہے. یہی میں نے کہا کمشنر ہے. دیکھیں آپ کی وہ علیحدہ، مگر اس وقت جو مسائل ہے یہ ذمہ داری آپ کی ہے. بالکل ہماری ہے. ہر آدمی آپ سے لڑے گا. کرد صاحب ہم ان کو گھر کا کمفرٹ نہیں دے سکتے. یہ بیچارے صرف خیمہ دے دیں ان کو. ہم خیمہ دیں گے. خوراک ان کو مسلم اینڈز والے خوراک دے رہے ہیں. میڈیکل کا آپ نے دیکھا. مطمئن یہ کبھی بھی نہیں ہوں گے. جتنا ہم سے صرف خیمہ دے دیں. ہم دے دیں گے. صرف خیمہ. بے فکر ان کے نام لکھ لیں. یہ کیا ہے؟ یہ گلاس خالی ہے. سارے خاندان کے پاس صرف ایک گلاس ہے. ایک گلاس ہے اس کا فوٹو کرو. سب کے پاس ایک گلاس ہے. آپ کو گلاس چاہیے؟ ہاں چاہیے. گلاس ہے یہ دیکھیں کہ یہ اس عورت نے گلاس، ایک گلاس ہے اس کے ہاتھ میں اور یہ گلاس اٹھا کے کھڑی ہے. احتجاج کا اس کا انوکھا انداز ہے. یہ کہہ رہی ہے میرے خاندان کے پاس صرف ایک گلاس ہے، مجھے مزید ملا ہے. نہ کوئی روٹی ملتی ہے، نہ کچھ چیز ملتا ہے. سب بھوکے سے بھوک سے باہر رمضان جنوزان ایک گلاس لے آیا، ایک سیر کاٹا، ایک گتھلی لے آیا بس. کتنے خاندان میں کتنے لوگ ہیں آپ کے پاس؟ 3 2 لڑکے، چھوٹے چھوٹے بچے، بیٹی ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. اچھا. ایک گلاس لیا. دھوپ سے مرن تھے، بیماری ہے، بیمار سے مر رہے ہیں. کھانے ٹی بی کی بیمار ہے، کچھ چیز نہیں. اللہ کا اس کا فوٹو کرو. یہ کرد صاحب، یہ لگتا ہے یہ عورت مجھے آپ سے متاثر لگتی ہے. اس کے احتجاج کا انداز بڑا انوکھا ہے. مجھے بھی میرے خیال سب سے نیچرل جو احتجاج کا ہے یہی ہے، اور میرے خیال میں یہ بالکل سچ کا ہے. آپ کو خیمہ بھی چاہیے؟ خیمہ بھی چاہیے. ہاں نا. ٹینٹ. ہاں بس. یہ ہمارا یہ ہمارا کارن چھوٹے بچے، بوڑھی بوڑھی ماں بھوک سے مرے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے. کرد صاحب، یہ ہم آپ کو یہاں پہ اسی لیے لائے تھے کہ ذرا آپ دیکھیں کہ لوگوں کے مسائل ذرا سنیں اور سجیسٹ کریں حکومت کو کہ لوگوں کے مسائل کیسے حل کریں. حامد میر صاحب دیکھیں، میں آپ کو اور آپ کے اس چینل کے ذریعے سے، جو بہت بڑا چینل ہے، بڑا معتبر چینل ہے، لوگوں کو اور حکومت کو اور ہر اس شخص کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ ایک بہت معمولی جھلک ہے. آپ کوئٹہ میں ہیں، اس وقت موسم بھی اچھا ہے، یہاں پر لوگ ہیں، کسی کو مل رہا ہے، کسی کو نہیں مل رہا ہے. بہرحال کچھ نہ کچھ کسی کے پاس موجود ہے. مگر جب آپ ابھی ڈیرہ العیار جائیں گے، جب آپ نصیر آباد جائیں گے، جب جعفر آباد جائیں گے، اسلام جائیں گے، جہاں 10-10 فٹ پانی پڑا ہے، ادھر آپ سوچیں کہ ادھر پہنچ کر ان لوگوں کی کیا تکالیف ہے. اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، بات آج کی نہیں ہے، بات اس 10 فٹ پانی کے نکلنے کے بعد جب زمین خشک ہوگا اور وہ جو کروڑوں لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کے اس عذاب، اللہ تعالیٰ کی جو یہ آفت ہے، یہ لوگوں کے اوپر جو ایک مصیبت ہے، جو آپ روٹ ہوئے ہیں، اپنے جڑوں سے نکلے ہیں، ان کو واپس جڑوں پر، اپنی جگہوں پر لگانا لازمی ہے. اگر یہ نہیں لگے گا، پاکستان میرے خیال میں کچھ نہیں بچے. اللہ کرے کہ جو کرد صاحب کہہ رہے ہیں ایسا ہو جائے. لیکن انہوں نے کہا ہے کہ نصیر آباد اور جعفر آباد کی طرف مسائل زیادہ ہیں، ہم اس طرف بھی چلتے ہیں. لیکن یہاں پہ فی الحال ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد ان علاقوں کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں جہاں پہ بقول علی احمد کرد مسائل بہت زیادہ ہیں.